اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ خشک گٹر یا خشک پیشاب کرنے کی جگہ پر قطرہ لگ کر کپڑے پر آ جائے تو اس کو پاک قرار دینا اس روایت میں کہ جہاں پر پانی متنجس کے ساتھ ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ اڑ کر کے کپڑے پر آ جاتا ہے، لگ کر کے مستقر نہیں ہے بلکہ لگ کر کے فوراً آ جاتا ہے، اس روایت کو ہم حمل کریں اس پر کہ وہ چونکہ قطرہ اگرچہ کہ قلیل ہے لیکن لگ کر کے مستقر نہیں ہوتا، اپنی جگہ سے اڑ کر کے پھر آ جاتا ہے، اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے اس کپڑے میں لگ جانے کے باوجود۔ اس حکم کو اس طرح مانیں کہ کیونکہ خشک تھا اور اڑ کر کے آ گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہاں پر اگر مستقر ہوتا یا گیلا ہوتا تو پھر بھی ایک مسئلہ تھا، یا تو گیلا بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ قطرہ ٹھہرا بھی نہیں، فوراً جو ہے پلٹ کر کے واپس آ گیا ہے، اس کو پاک مانیں یہ بہتر ہے اس کی نسبت کہ آپ متنجس کو آگے نجس کرنے کو مانیں ہی نہ، اس قانون کے بجائے اس کو کہیں کہ اس جگہ پر جو استقرار پیدا نہیں کیا جا کے فوراً آ گیا ہے، اس لیے جو ہے اس کو پاک مانا جائے اور کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ استقرار پیدا نہیں کی، استقرار زور دینا استقرار پر، تو آپ مانیں کہ متنجس نجس کر سکتا ہے لیکن چونکہ یہاں پر استقرار پیدا نہیں کیا اس لیے قطرہ نجس نہیں ہوا، کپڑے پر آ کے لگا تو وہ لا باس ہے، یہ اس طرح معنی کریں تو شاید بہتر ہو اس کی نسبت کہ آپ کہیں کہ متنجس نجس کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم ایک اور بات بڑھا کر کے آپ کے سامنے مزید پیش کر رہے ہیں کہ قطرہ جو گٹر سے اڑ کر کے لگا، پانی کا قطرہ یا کسی پیشاب کرنے کی جگہ پر لگ کر کے اڑا، کپڑے میں آ کے لگا، نجس نہ ہونے کے سلسلے میں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اصلاً اس مطلقات میں استثناء کرنا بھی لازم نہیں آتا، جن مطلقات میں کہا گیا ہے کہ قلیل پانی نجس کے ساتھ لگ جائے تو فوراً نجس ہو جاتا ہے، اس سے استثناء کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم اس سے استثناء کر کے قرار پہلے دے رہے تھے کہ یہ اس سے استثناء ہے، لیکن ہم اب جو آپ کے سامنے بیان لے کر اس میں استثناء کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب جو بیان لے کر آ رہے ہیں اس لیے کہ مفہوم روایت جہاں پر روایت میں یہ جملہ ہے الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجسه شیء، مفہوم اس چیز کا کہ جب پانی کور کی مقدار تک پہنچ جائے تو اس کو کوئی چیز نجس نہیں کیا کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کور تک نہ پہنچے، قلیل ہو اور وہ نجاست کے ساتھ لگ جائے تو نجس ہو جائے گی، یہ مفہوم نکلتا ہے،
مفہوم مطلق ہے، چاہے خشک چیز سے لگے یا گیلی چیز سے لگے، کسی بھی چیز سے لگے، مطلقاً جو ہے کہا کہ قلیل لگ جائے تو نجس ہو جائے گی، چاہے خشک ہو چاہے تر ہو۔ اور پھر خشک کو ہم استثناء قرار دیتے ہوئے قطرے کو کہیں کہ خشک گٹر سے یا خشک پیشاب کرنے کی جگہ سے اڑ کر کے قطرہ لگا ہے، اس لیے یہ قطرہ پاک ہے، وہ استثناء ہو جائے گا۔ ہم اب استثناء نہیں کر رہے ہیں، ہم کچھ اور مطلب لے کر آ رہے ہیں، استثناء کے بغیر اس کو پاک قرار دیں گے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ مطلقاً جو چیز آئی ہے خشک کو تر کی نسبت مطلق ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو مستقر نہ ہو، جو قطرہ لگ کے فوراً آ جائے، مستقر نہ ہو تو خشک اور غیر خشک سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ ان دونوں کے علاوہ الگ سے چیز ہے جو تخصصاً خارج ہے، نہ تخصیصاً۔ تخصصاً خارج ہے، وہ اس کے اندر شامل ہی نہیں ہے سر، وہ خالی لگ کے واپس آ گئے نہیں، وہ ایسے ہی اس کو الگ سے پاک قرار دیا گیا ہے۔ اس کے لیے جو ہے پہلے اس قدر کور نہ ہو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں دیا گیا، کہا بس جو چیز بھی لگ کے فوراً آ جائے وہ پاک ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی استقرار جہاں پر بھی نہیں ہے، وہ پاک چیز لگ کے اگر فوراً آ گئی ہے تو پاک ہے نہیں، اس کا ایک الگ حکم بیان کیجیے۔ ہاں لیکن جیسے ہی ہم نے لوٹے کا پانی گٹر پر ڈالا، گٹر کا پانی جو ہے گٹر سے خشک تھی، اس پر ٹکرا کے فوراً ہمارے کپڑے پر لگا، تو یہ قلیل پانی ہونے کے باوجود نجس نہیں ہے، کیونکہ ان اطلاقات میں شامل ہی نہیں ہے۔ اطلاقات کے اندر خشک ہو یا تر ہو، وہاں پر استقرار پیدا کرے تو قلیل پانی نجس ہے، وہاں پر استقرار نہیں پیدا، استقرار کے ذمہ ہی نہیں آ رہا ہے یعنی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بس قدر متیقن استقرار نہیں ہے تو قطرہ پاک مانا جائے۔ بس تو ہم بھی تو کہہ رہے کہ متنجس نجس نہیں کرتا، وہ بھی ختم اور استثناء کرنا وہ بھی ختم۔ ہم نے دو چیزوں کو ختم کر دیا ہے، نہ استثناء کے ذمے داخل کریں، نہ متنجس نجس نہیں کرتا اس کے ذمے بھی داخل نہیں کیا، دونوں کے سے نکال دیا۔ ایک الگ اس کی حیثیت بنائی کہ قلیل پانی اگر ٹکرا کے واپس آ جاتا ہے تو چونکہ اس کے اندر استقرار نہیں ہو پاک ہے، یہ الگ حیثیت بنا دی اس نے۔ متنجس والی بات بھی ختم اور استثناء والی بات بھی ختم، دونوں باتیں ختم کر دیا، اور ایک تیسری بات نکال دی کہ ہم نے مقیدات سے قید کر کے استثناء بھی نہیں کیا، اس کے اندر تخصصاً لیا، یعنی الگ چیز لیا جہاں جس طرح جاہل عالم سے خارج ہوا کرتا ہے، کہ اکرم العلماء الا الفساق، اس میں عالم کے لفظ میں جاہل شامل ہی نہیں ہے۔ اس طرح مستقر پانی کے ذمے یہ اچھل کر کے آنے والا پانی شامل ہی نہیں ہے، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہے، یہ دونوں سے الگ کر دیا۔
متنجس نجس نہیں کرتا اس کے باب سے بھی الگ کر دیا، اور قلیل پانی کسی نجس سے مل جائے نجس ہو جاتا ہے اس سے بھی الگ کر دیا، اور کہا کہ قلیل پانی جو نجس ہو جایا کرتا ہے وہ مستقر پانی ہے، اور ہمارا پانی غیر مستقر پانی ہے، لگ کے فوراً آ گیا یا نہیں، اس لیے وہ اس سے بھی خارج ہے، اس سے خارج ہوگا۔ غیر مستقر پانی ہے، اس لیے غیر مستقر پانی اچھل کر کے دوبارہ کپڑے پہ آ کے لگائے، اس لیے اس کو پاک مانا جائے گا۔ یہ ایک اور ترقی کر کے ایک بات بیان کر دی ہے، یعنی دو مرحلے ہم گزار چکے ہیں۔ ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ استثناءً نجس سے استثناء کرتے ہوئے کہیں کہ مستقر پانی نجس ہے، لیکن اس سے استثناءً قلیل ہونے کے باوجود غیر مستقر ہو تو استثناء کر کے اس کو پاک کرنا۔ پہلا مرحلہ وہ تھا، اور وہ متنجس نجس نہ کرنے والے حکم سے بہتر تھا، لیکن یہ تو ایسا جملہ ہے کہ جو ان دونوں میں شامل نہیں ہے، نہ متنجس نجس نہیں کرتا اس میں اور نہ استثناء والی بات، بلکہ اس کو ہم نے تخصصاً خارج کر کے ایک دم کہا کہ جو پانی قلیل بھی ہو نجس سے لگ کر کے اڑ کر کے آ جاتا، چونکہ وہ مستقر نہیں ہے اس لیے اس کا الگ حکم ہے کہ وہ پاک ہوا کرتا ہے۔ یہ جو ہے ایک الگ حکم بیان کیا ہے۔ فتحصل الی ہنا کہ وہ اخبار جس کے ذریعے سے نفی متنجسات مطلقاً کے قائل تھے، ان کو ان تمام روایات کی روشنی میں جواب دیا گیا کہ ان کا قول اتنا پیچھے رہ گیا۔ ایک تو استثناء قائل ہو سکتے ہیں اور وہ بہتر ہے اس عدم منجسیت متنجس، اور دوسرا یہ کہ ہم استثناء سے بھی اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، اور مستقلاً مستقر نہ ہونے والا پانی وہ نجاست سے ٹکرانے کے باوجود، قلیل ہونے کے باوجود وہ پاک کے زمرے میں اس روایت کی روشنی میں شامل ہوگا۔ بس اس لیے بہرحال تین طریقے پاک ہونے کے ہو گئے۔ ایک متنجس منجس ہوتا ہے یا نہیں، متنجس منجس نہ ہو اس روایت سے یہ استفادہ کیا جائے۔ دوسرا ہے کہ متنجس منجس ہے لیکن استثناءً اس قطرات کو جو اڑ کر کے لگتے ہیں اس کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ استثناء بھی نہیں کریں گے اور الگ سے اس کا حکم قرار دیں گے، کیونکہ استقرار نہیں ہے اس لیے اس کو پاک مانا جائے گا۔ تین احکام پاک کے ہم نے اسی روایت سے استفادہ کیے ہیں۔ بس ان تمام روایات کی روشنی میں اتنی بات ثابت ہوئی کہ متنجس کے منجس ہونے کی جو نفی کی گئی تھی مطلقاً، اس کو ناتمام مانا گیا۔ صحیح مطلب وہی ہے کہ جو ہم نے ذکر کیا کہ متنجس بلا واسطہ ہو تو یقیناً کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ متنجس نجس کرتا ہے۔ وہ بلا واسطہ تو جوامد میں بھی نجس کرتا ہے، مایعات میں بھی نجس کرتا ہے۔ اما متنجس واسطے کے ساتھ ہو تو مایعات میں تو نجس کرتا ہے، لیکن جوامد میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اس لیے کہ جوامد میں واسطوں کے ذریعے سے ثابت نہیں ہو سکا دلیل سے، اگرچہ کہ مشہور اس بات کی طرف جاتے ہیں کہ جوامد میں بھی متنجس واسطوں کے ساتھ بھی نجس کر سکتا ہے۔ اس لیے متنجس جوامد میں منجسیت رکھتا ہے یا نہیں، اس میں منجسیت کا فتویٰ دینا ذرا مشکل ہو رہا ہے۔
لیکن اگر منجز مانے متنجس کو جوامد میں، تو احتیاط واجب کی بنیاد پر متنجس کو منجس مانیں گے، نہ کہ جو ہے فتوے کی بنیاد پر کہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ جی ہاں، ماننے کی صورت میں احتیاط کی بنیاد پر، وإلا کوئی بات ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ابھی جو آخری بحث کی اس کے تحت تو نجس نہیں ہوگا، کیونکہ روایت سے وہ، لیکن نتیجتاً جو ہے وہ نجس ہوگا۔ نتیجتاً جو آخری میں نتیجہ نکالا کہ متنجس سے کوئی بھی چیز ٹکرا کر کے واپس آ جائے۔ جی کتا، ہاں جی ہاں، جوامد میں کہا کہ جوامد میں لگ کر کے واپس آئے تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن مایعات جی ہاں جامد میں تھوڑا اختلاف ہے اور متنجس اگر ایسی چیز ہے کہ جو جامد نہیں ہے اور جامد نہ ہونے کی صورت میں ٹکرا کے آئے، لیکن وہ متنجس کی بات ہے، کتا تو عین نجس ہے، اس میں ٹکرا کے آئے گی تو نجس ہوگی یا نہیں۔ کتا خشک ہو پھر بھی عین نجس کہلاتا ہے۔ خشک بھلا نہیں ہو، لیکن تھوڑا سا بھی لگ تو گیا ہے نا۔ پانی جو ہے چیز لگ جائے تو بعض اوقات نظر نہیں آتی، لیکن لگا تو ہوتا ہے نا، اس لیے پانی تو نجس ہو جائے۔ عین نجس سے ٹکرا ہے اس لیے وہ تو نجس ہوگا۔ ہماری بات عین نجس سے نہیں ہو رہی، ہماری بات متنجس ہو رہی، اسے وہاں تو نجس مانا جائے گا۔ ہاں ظاہر وہ تو صحیح ہے، لیکن عین نجس کی بات ہماری محل بحث میں نہیں، ہم متنجس میں بات کریں۔ یا پیشاب کی جگہ خشک ہو گئی ہے، مثلا زمین جو متنجس ہے، مثلا زمین متنجس، وہاں لگ کے آ جائے مثلا، تو وہ متنجس کی بات ہے۔ ہماری بس متنجس میں ہے، نہ عین نجس میں ہے۔ ہاں